جہاں انصاف سے انکار کیا جاتا ہے، جہاں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں لوگ محفوظ نہیں ہوں گے۔ آپ کی پسندیدہ چیز ہر جگہ موجود ہے، لیکن انہیں غلط جگہوں پر تلاش مت کریں۔ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ دجال سے پہلے شہباز شریف نے بھی آنا ہے۔ جب کوئی طاقتور انسان جرم کرے تو قوانین بدل جاتے ہیں۔ آج میں جس مقام پر موجود ہوں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھیں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ان تینوں برائیوں سے بچو، آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہو۔ فرما بردار بیوی اپنے شوہر پر حکومت کرتی ہے۔ اپنی چادر کے مطابق پاؤں کو پھیلانے میں انسان کی عزت ہے۔ وقت قیمتی ہے، لیکن سچ وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان اپنے بارے میں گھنٹوں تک باتیں سن سکتا ہے۔ سب سے خوش اخلاقی سے ملو، بہت سے لوگوں سے دوستی کرو اور چند ایک سے واقفیت رکھو۔ بہت کچھ دیکھنا، بہت تکلیف سہنا اور بہت زیادہ مطالعہ کرنا سیکھنے کے 3 اہم ستون ہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ ساتھ دینے والی چیز نہیں ہے۔ حالات بے شک ہمارے قابو سے باہر ہوں، لیکن ہمارا طرز عمل ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ صبر ذہانت کا لازمی حصہ ہے۔ زندگی میں کامیابی ایک راز ہے کہ انسان ملنے والے موقع کو ضائع نہ کرے۔ اچھے انسان کو اچھا کھانے والا ہونا چاہیے، اچھا کھانے والے کو اچھا ہاضمہ چاہیے، اور اچھے ہاضمے کا انحصار اچھے ضمیر پر ہے۔ خوبصورت ہاتھ عورت میں ایک بہترین چیز ہے۔ یہ ایک دلکشی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ ایک سحر انگیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دانائی کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ دانائی ہمیں سکھاتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ ہمیشہ سوال کرنا کچھ نہیں سکھاتا۔ جب آپ کا دل کسی پہ راضی نہ ہو اور آپ پریشان ہوں تو صاف گوئی سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جب عوام خوش نہ ہو تو حکمران محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اپنے دماغ کو عظیم خیالات کے ساتھ پروان چڑھائیں تاکہ آپ عظیم انسان بن سکیں۔ دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا تجربہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کرتے ہیں۔ کچھ کے لیے تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہ اس میں کوئی معنی تلاش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دکھ ایک عظیم چیز تلاش کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خیرات کے بغیر دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ دولت صرف ان کے لیے رحمت ہے جو اس دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی ایک علامت ہے۔ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے مطالعے کے ساتھ میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتا ہوں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے: نیند کی قدر۔
جو شخص اپنے کھانے کی قیمت خود ادا کرتا ہے اس کا ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔